آج ہم آپ کے سامنے اس ویلاگ میں مسجد اقصیٰ کے حوالے سے کچھ تاریخی اور معلوماتی باتیں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ تو آج ہمارے اس ویلاگ کا جو حصہ ہیں وہ مسجد اقصیٰ کا محل وقوع اور مسجد اقصیٰ کا تعارف، مسجد اقصیٰ کی تاریخی حیثیت، مسجد اقصیٰ پر آنے والے حوادثات، اسلامی دور میں مسجد اقصیٰ کا کردار، اسلامی دور میں مسجد اقصیٰ کی تعمیر اور ترقی، مسجد اقصیٰ کی مساحت، مسجد اقصیٰ کے فضائل، قبۃ الصخرہ کا تعارف، دیوار براق کا تعارف اور مسجد اقصیٰ کے 4 میناروں کا تذکرہ ہوگا کہ مسجد اقصیٰ اس کا محل وقوع کیا ہے۔ یہ مسجد فلسطین کے دارالحکومت بیت المقدس میں واقع ہیں، جسے القدس بھی کہا جاتا ہے، اور مغربی اصطلاح میں مسجد اقصیٰ کو یروشلم بھی کہا جاتا ہے۔ اسلام سے پہلے ایک بادشاہ نے اس کا نام ایلیا رکھا تھا، اس لیے مسجد اقصیٰ کو ایلیا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو مسجد اقصیٰ ہے یہ بحر روم سے 52 کلومیٹر، بحر احمر سے 250 کلومیٹر، بحر مردار سے 22 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہیں۔ بحر روم سے مسجد اقصیٰ کی اونچائی 750 میٹر ہے، اور بحر مردار کی سطح سے مسجد اقصیٰ کی جو بلندی ہے وہ 1150 میٹر ہے۔ سب سے پہلے یہاں یبوشن آ کر آباد ہوئے، جبکہ ایک روایت میں ہے کہ سب سے پہلے اس شہر کو سام ابن نوح، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے آباد کیا، اور سب سے پہلے 1013 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام نے اس شہر کو آ کر فتح کیا تھا۔ مسجد اقصیٰ کی جو تاریخی حیثیت ہے، احادیث کے مطالعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ مسجد ہے کہ جس مسجد کی بنیاد دوسرے نمبر پر رکھی گئی ہے۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، سب سے پہلے کس مسجد کی بنیاد رکھی گئی، یعنی سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی جو مسجد ہے وہ مسجد حرام ہے، بیت اللہ شریف ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ دوسرے نمبر پر کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے نمبر پر مسجد اقصیٰ ہے، اور فرمایا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ان دونوں مسجدوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں مسجدوں کے درمیان 40 سال کا عرصہ ہے۔ مسجد نبوی کی تعمیر مختلف ادوار میں کیسی رہی، اس حوالے سے روایات مختلف ہیں۔ تقریباً 4 قسم کی روایات ملتی ہیں، کہ جن میں سے سب سے پہلی روایت یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کی سب سے پہلی جو تعمیر ہے یہ فرشتوں نے کی ہے۔ دوسرا قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ سب سے پہلے مسجد اقصیٰ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی، اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ مسجد اقصیٰ کی جو تعمیر ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام ابن نوح نے کی ہے، اور چوتھا قول یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ بہرحال علماء نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ ان چاروں اقوال کے اندر تطبیق اس طریقے سے ممکن ہے کہ سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کی، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کی، اس کے بعد سام ابن نوح نے کی، اور اس کے بعد حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ بخاری اور مسلم شریف کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر مکہ میں مسجد حرام کی بنیاد رکھی تھی، اسی طریقہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مل کر 40 سال بعد بیت المقدس کی بنیاد رکھی۔ اب مسجد اقصیٰ پر آنے والے جو حوادثات ہیں، مختلف ادوار کے اندر مختلف قسم کے حوادثات مسجد اقصیٰ کے اوپر آئے ہیں۔ تعمیر کے بعد 2 مرتبہ باہر سے حملہ ہوا ہے اور مسجد کو نقصان پہنچا ہے۔ ان میں سے قرآن کریم سورہ بنی اسرائیل کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے کہ ایک واقعہ تو یہی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد 415 برس بعد
588 قبل مسیح میں یہ واقعہ پیش آیا تھا جب بابل شہر کا جو بادشاہ تھا بخت نصر، اس نے حملہ کیا اور حملہ کر کے پورے شہر کو اس نے برباد کر کے شہر کو آگ لگائی اور مسجد کی تعمیر کو انہوں نے منہدم کیا اور مسجد کی تعمیر کو خراب کیا۔ پھر اسی طرح ذوالقرنین کے تعاون سے دوبارہ اس مسجد کی تعمیر ہوئی۔ دوسرا واقعہ جو ہوا ہے وہ 63 قبل مسیح میں ٹائٹس نامی ایک رومی سپہ سالار تھا، انہوں نے حملہ کیا اور حملہ کرنے کے بعد پھر رومی یہاں پر آ کر قابض ہوئے اور شہر کو انہوں نے تباہ کر کے رکھا، اور اسی طریقے سے مسجد کو بھی انہوں نے کافی نقصان پہنچایا۔ اور کہتے ہیں کہ یہ جو مسجد ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک اسی طریقے سے یہ ویران رہی ہے۔ مسجد اقصیٰ کا اسلامی دور، یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ تو سن 16 ہجری میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا اور ان کے سامنے اپنا پیغام رکھا اور یہ فرمایا کہ بھئی نہ ماننے کی صورت میں قتل ہے، صلح کی صورت میں جزیہ ہے، اور اسی طریقے سے خراج ہے، یہ آپ لوگوں نے دینا ہے۔ تو اس شرط پر، ایک شرط کے اوپر وہ لوگ راضی ہوئے، اور وہ شرط یہ تھی کہ بھی ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط ہماری یہ ہے کہ خلیفہ وقت خود ہمارے پاس تشریف لے کر آ جائیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری صورتحال خط کی صورت میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ارسال کی، اور صورتحال سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگاہ کیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مشورہ فرمایا، اور مشورہ کرنے کے بعد بیت المقدس جانے پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہوئے۔ اب یہاں پر ناظرین، تاریخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک غلام تھا، اور یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھے۔ غلام کے ساتھ یہ بات طے ہوئی تھی کہ بھئی آدھے راستے پر یعنی آپ نے سفر کرنا ہے سواری کے اوپر، اور میں نکیل پکڑ کے میں جاؤں گا سواری کے ساتھ ساتھ، اور پھر میں سوار ہو جاؤں گا اور آپ نے نکیل پکڑ کے اس طریقے سے جانا ہے، یہ سفر اس طریقے سے مکمل کرنا ہے۔ کتابوں نے لکھا ہے کہ جب بیت المقدس کے قریب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو اس وقت باری سواری کی جو باری تھی وہ غلام کی، اور نکیل پکڑ کے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ چل رہے تھے۔ یہود کے جو علماء تھے یا یہود کے جو اس وقت کے احبار اور رہبان تھے، انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہ سواری کے اوپر خلیفہ وقت ہیں، تو کہا غلام نے کہ سواری کے اوپر غلام ہے، اور جو نکیل پکڑ کے اپنے ہاتھ کے ساتھ چل رہا ہے یہ خلیفہ وقت ہے۔ تو انہوں نے بڑے ادب کے ساتھ بیت المقدس کی چابیاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی کہ بھئی ہم نے اپنی کتابوں کے اندر یہی بات پڑھی ہے کہ بھئی جو قبضہ کرنے کے لیے، فتح کرنے کے لیے یہاں پر آئے گا مسلمانوں کا بڑا یا مسلمانوں کا خلیفہ، اس کی شان یہی ہوگی جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اسی طریقہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس طرح مسجد اقصیٰ اسلام کے سائے میں آ گئی تھی۔ اسلامی دور میں مسجد اقصیٰ کی تعمیر اور ترقی، یہ بھی ناظرین فتح بیت المقدس کے کافی عرصے کے بعد اموی خلیفہ عبد الملک ابن مروان نے سن 65 ہجری میں اس کی دوبارہ تعمیر اور اس کی مرمت کا آغاز کیا۔ ولید ابن عبد الملک نے مصر کے 7 سالہ خراج کو اس کی تعمیر یعنی اس مسجد کی تعمیر کے لیے اور اس مسجد کی مرمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اسی طریقہ سے پھر بعد میں آنے والے زلزلوں میں اسی طرح اس کی تعمیر کو کافی نقصان جو ہے وہ پہنچتا رہا، یہاں تک کہ سن 169 ہجری میں مہدی کے دور خلافت میں دوبارہ جو ہے وہ زلزلے سے جو نقصان ہوا تھا اس کی تعمیر اور اس کی جو ہے وہ تجدید کی گئی۔ سن 407 ہجری میں زلزلہ آیا تھا، اس میں قبۃ الصخرہ کے جو
مینار تھے یا قبۃ الصخرہ کی جو دیواریں تھیں وہ دیواریں منہدم ہو گئی تھیں، اور پھر 413 ہجری میں ظاہر فاطمی نے دوبارہ اس کی تعمیر کی۔ سن 429 ہجری میں افرنگی بادشاہوں نے مسلمان بادشاہوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مسجد اقصیٰ کے اوپر حملہ کیا، اور حملہ کر کے 70,000 مسلمانوں کا قتل عام کر کے خون بہایا، پورے شہر کو تباہ و برباد کیا، مسجد کی تعمیر کو نقصان پہنچایا، اور مسجد کے اندر گھوڑوں کا استبل بنایا، اور استبل بنا کر اسے یہ ہے کہ استبل سلیمانی کے نام سے اسے مشہور کیا۔ 91 سال تک اس مسجد کے اوپر فرنگیوں کا قبضہ رہا، اور یہ مسجد ان کے قبضے کے اندر اسی طریقے سے رہی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر سلطان نور الدین زنگی کے فتوحات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ان کے جو جانشین تھے سلطان ناصر صلاح الدین، انہوں نے 553 ہجری میں دوبارہ اس مسجد کے اوپر قبضہ کیا، اور قبضہ کر کے اس مسجد کی تعمیر کی اور اس کی مرمت کی۔ اس کے بعد مسلمان بادشاہوں نے اس کی تعمیر میں، اس کی مرمت میں، اس کی تزئین میں بادشاہوں نے اسی طریقے سے حصہ لیا ہے۔ 655 ہجری میں ملک معظم نے، 668 ہجری میں ظاہر بیبرس نے، 786 ہجری میں منصور قلادون نے، 769 ہجری میں ملک اشرق نے، 789 ہجری میں ظاہر برسوق اور ظاہر جقمق القلانی نے، 788 ہجری میں الاشرف ابو النصر نے اس مسجد اقصیٰ کی جو ہے وہ تجدید کی ہے۔ خلافت عثمانیہ کے جو خلفاء ہیں ان کی تو زیادہ تاریخ اس طریقے سے نہیں مل رہی، لیکن البتہ سن 949 ہجری میں سلیمان القانونی نے اس مسجد کی تجدید کی ہے۔ اور ناظرین، جو موجودہ دور کی تعمیر اور جو موجودہ دور کی ایک مرمت ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ ترک سلاطین کے سلطان عبدالحمید اور سلطان عبدالعزیز کے دور حکومت کی تعمیر کردہ نقشہ ہے۔ اگلی بات ناظرین مسجد اقصیٰ کی مساحت کے حوالے سے کہ مسجد اقصیٰ جو ہے اس کی جو مساحت ہے یا جو اس کی ایک لمٹ ہے کہ کہاں سے کہاں تک، اس حوالے سے بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر بھی مختلف قسم کی تصاویر جو ہے وہ لگا کے رکھی ہوتی ہیں، اور اس کی تشریحات ہوتی ہے کہ بھئی یہ مسجد اقصیٰ ہے، یہ اس کا حصہ ہے اور یہ اس کا حصہ نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے بات نہیں۔ اکثر جو مؤرخین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بھی مسجد اقصیٰ کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ روز اول سے جن حدود کے اوپر مسجد اقصیٰ قائم ہوئی ہیں، آج بھی مسجد اقصیٰ یہ انہی حدود کے اوپر قائم ہے۔ تو کبھی چار دیواری کو، کبھی کسی ایک احاطے کو، کبھی کسی دوسرے احاطے کو، کبھی کسی خاص حصے کو مسجد اقصیٰ کا حصہ قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہاں پر یہ ہے کہ بھی چار دیواری کے اندر جتنی جگہ ہے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، یعنی یہ جو حصے ہیں چار دیواری کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں مسجد ہی کے احاطے کے اندر شمار ہوتی ہیں، اور وہ ساری چیزیں مسجد کا حصہ وہ حصہ مسجد کا شمار ہوتا ہے، وہ مسجد سے باہر نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ نماز پڑھنے کی جگہ الگ ہے، بیٹھنے کی جگہ الگ ہے، مدرسہ الگ ہے، چبوترے الگ ہے، جوتے اتارنے کی جگہ الگ ہے، لیکن چار دیواری کے اندر جتنی جگہ ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری جگہ جو ہے وہ مسجد ہی کہلاتی ہے، وہ مسجد سے باہر کوئی نہیں ہے۔ اس طریقے کی سازشیں اس کے اندر بالکل آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھی یہ جگہ مسجد میں ہے تو یہ جگہ مسجد میں نہیں ہے، بلکہ موقف ہمارا یہی ہے کہ بھی جتنی جگہ چار دیواری کے اندر ہے یہ ساری کی ساری جگہ جو ہے یہ مسجد کے اندر شمار ہوتی ہے، یہ پورا مسجد کا احاطہ ہے۔ آگے ناظرین مسجد اقصیٰ جو ہے، مسجد اقصیٰ کی فضیلت، مسجد اقصیٰ کے فضائل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بھی تین مسجدوں کے علاوہ کسی دوسری جگہ کے لیے تم اپنے کجاوے نہ باندھو، یعنی دوسری جگہ تم سفر نہ کرو۔ ان میں سے ایک مسجد حرام ہے، ان میں سے دوسرے نمبر پر مسجد نبوی ہے، اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ ہے، یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ بھی مسجد اقصیٰ میں ایک نماز 20,000 نمازوں کے برابر ہے اس کا ثواب۔ اور تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو بیت المقدس کے اندر نماز پڑھے گا اللہ رب العزت
اس شخص کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو یہ مسجد اقصیٰ جو ہے یہ اس کی فضیلت ہیں اور یہ اس کے فضائل۔ مسجد اقصیٰ کی جو حدود ہیں اس میں اور بھی کافی ساری ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جو مسلمانوں کے لیے باعث فخر ہیں، جن میں حدود حرم میں واقع قبے ہیں، وہاں میناریں ہیں، وہاں مدرسے ہیں، قبۃ المعراج ہے، قبۃ السلسلہ ہے، قبۃ النحویہ ہے، قبۃ الصخرہ ہے، یہ کافی ساری چیزیں موجود ہیں۔ یہ جو قبۃ الصخرہ ہے، یہ قبۃ الصخرہ کیا چیز ہے؟ اس کے بارے میں ناظرین، قبہ عربی زبان میں کہتے ہیں گنبد کو، وہ جو اوپر ہے نا گنبد، اس کو قبہ کہتے ہیں، اور صخرہ کا معنی یہ ہے کہ چٹان ہے۔ تو یہ قبہ ایک چٹان میں واقع ہے، ایک چٹان کے اوپر یہ قبہ واقع ہے۔ ناصر خسرو نے اپنے سفر نامے میں یہ لکھا ہے کہ قبۃ الصخرہ ایک چبوترے میں واقع ہیں اور صخرہ قبہ کے وسط میں ہیں، یعنی قبہ کے درمیان میں ہیں، اور قبہ کے چاروں طرف دروازے ہیں۔ قبہ کا اندرونی جو احاطہ ہے وہ تقریباً 53 میٹر ہیں، اور قبے کا اندرونی جو حصہ ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، 3 حصوں کے اوپر وہ مشتمل ہیں۔ تو پہلے حصے میں چٹان ہے، دوسرے حصے میں ستون ہیں، اور تیسرا جو حصہ ہے یہ دروازے کے ساتھ متصل ہیں۔ قبہ میں اندر کی طرف ستون کی 2 قطاریں ہیں۔ پہلی قطار چٹان کے ارد گرد ہیں، تو اس میں 4 جو ہے یہ بڑے دروازے ہیں، 4 جو ہے یہ بڑے ستون ہیں اور 2 چھوٹے ستون ہیں، اور دوسری قطار میں 8 بڑے اور 16 چھوٹے ستون ہیں۔ اس قبے کی سب سے پہلی جو تعمیر تھی، یہ تعمیر خلیفہ عبد الملک ابن مروان نے کی ہے۔ یہاں پر تاریخ یعقوبی جو ہیں اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو تاریخ یعقوبی نے یہاں پر کافی ساری جو ہے وہ گڑبڑ سے کام لیا ہے۔ خلیفہ عبد الملک ابن مروان اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس پہ نہیں جائیں گے، بات لمبی ہو جائے گی۔ تو بہرحال صحیح بات جو ہے وہ یہاں پر یہی ہے کہ سب سے پہلی اس کی جو تعمیر ہے یہ تعمیر خلیفہ عبد الملک ابن مروان نے کی ہے۔ قبۃ الصخرہ کی یہ جو تعمیر ہیں یہ مشہور تابعی رجاء ابن حیوہ اور یزید ابن سلام علیہم الرحمہ، ان کی نگرانی میں یہ مکمل ہوئی ہیں۔ اور یہ قبہ جس چٹان کے اوپر واقع ہیں وہ چٹان یہ ایک قدرتی پتھر ہیں، اور اس پتھر کی جو لمبائی ہے وہ 56 فٹ 56 فٹ جو ہے اس کی لمبائی، اور چوڑائی جو ہے یہ 42 یعنی 42 فٹ ہے۔ ناصر خسرو نے اپنے سفر نامے کے اندر جو ہے وہ یہ لکھا ہے کہ اس قبے کا کل احاطہ یہ 100 گز ہے۔ اب یہ جو قبہ ہے یا یہ جو چٹان ہے، اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ یہ چٹان جو ہے یہ جنت کی چٹانوں میں سے ایک چٹان ہے، جبکہ اکثر مورخین کا یہ کہنا ہے کہ یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں پر حضرت اسرافیل علیہ السلام کھڑے ہوں گے، اور وہ جو نفخہ اخیرہ ہیں وہ نفخہ اخیرہ وہ یہی سے پھونکیں گے، اور یہی انبیاء سابقین کا قبلہ رہا ہے، اور اسی جگہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم 16 مہینے یا 17 مہینے رخ کر کے نماز بھی اس کی طرف جو ہے وہ پڑھتے رہیں۔ یہ جو قبۃ الصخرہ ہیں اس کے پیچھے ایک غار بھی ہیں۔ اس چٹان کے نیچے جو غار ہیں اس غار کی لمبائی وہ 11 فٹ ہے، اور زمین سے اس کی اونچائی 30 فٹ ہے۔ غار تک پہنچنے کے لیے قبلے کی طرف سے 11 جو ہے وہ سیڑھیاں لگی ہیں۔ یہ جو دیوار براق ہے یہ مسجد اقصیٰ کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ اس دیوار کی جو لمبائی ہے، اس دیوار کی لمبائی 47 میٹر اس کی جو ہے کیا ہے، اس کی لمبائی ہے۔ 47 میٹر یہ دیوار لمبی ہے، اور اس دیوار کی بلندی زمین سے وہ یہ ہے کہ 17 میٹر ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ معراج والی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو سواری تھی وہ سواری یہیں پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے باندھا تھا۔ اسی مناسبت سے اس کو جو ہے وہ دیوار براق کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اگلا جو ہمارے اس ویلاگ کا اور اس پوری تاریخ کا ایک عنوان تھا جس پر ہم نے بات کرنی تھی، میں نے عرض کیا تھا، وہ آخری جو عنوان ہے وہ میناروں کے حوالے سے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کے جو میناریں ہیں، تو مسجد اقصیٰ کے شمال اور اسی طریقے سے
مغرب کی جانب جو ہے وہ کیا ہے 4 میناریں ہیں، 4 میناریں، اور یہ چاروں میناریں چاروں دروازوں کے ساتھ جو ہے وہ تعمیر کیے گئے تھے۔ اسی کو کیا کہتے ہیں، اس کو ان میں سے ایک کو باب المغاربہ کا مینارہ کہتے ہیں، اور اسی طرح ایک کو باب السلسلہ کا مینارہ، اور ایک جو ہے وہ باب الاسبات کا جو ہے وہ کیا ہے یہ مینارہ ہے۔ تو یہ 4 قسم کے جو ہے یہ مینارے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کے جو چاروں طرف کے جو دروازے ہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کی تعمیر کی گئی تھی۔ تو یہ مختصر سی جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کی تاریخ ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ نے یہ تاریخ سن کر آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ تو اگر یہ ہے کہ آپ کو یہ سن کر اچھا لگا ہو، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اور آپ کی معلومات کے اندر اس سے اضافہ بھی ہوا ہوگا، تو پھر جی آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کمنٹ کے اندر جا کر جو ہے وہ کریں، تاکہ ہمیں مزید جو ہے وہ آپ کی رائے سے ہمیں فائدہ حاصل ہو، اور مزید آگے کے لیے جو ہے وہ ہمیں بھی اس سے فائدہ حاصل ہو۔ اللہ پاک مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائیں، اللہ پاک فلسطین کی حفاظت فرمائیں، اللہ پاک مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں، اور جو درندگی اسرائیل کی طرف سے ہو رہی ہیں فلسطین اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ، ان کا جو سلوک ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ غزہ کے شہداء کے درجات کو بلند فرمائیں، وہاں جتنے بیمار ہیں، جتنے اس سے زخمی ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کو جلد صحت یابی نصیب فرمائیں، اور اسی طریقے سے مسلمانوں کو متحد ہو کر ان ظالموں اور ان کافروں کا مقابلہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ مسجد اقصیٰ قبلہ اول ہیں، مسجد اقصیٰ انبیاء سابقین کا قبلہ ہے، مسجد اقصیٰ معراج کی رات پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی وہیں سے روانگی ہوئی ہیں اور مسلمانوں کا قبلہ اول ہیں۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ مسلمانوں کے اس قبلہ اول کی حفاظت فرمائے، اور جو اس کی طرف جو اس وقت ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں، اور اسی طریقے سے سارا کفر جو ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہوا ہے، اسی طرح اللہ پاک اسلامی قوتوں کو، مسلمان ممالک کو اور تمام مسلمانوں کو متحد اور متفق کر کے اس قبلہ اول کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔